نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوں تو مشرک اپنے معبودوں کے ذکر سے مسرور خوش ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے منہ بگاڑتا ہے، لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس وقت ہمیں پکارتا ہے اور ہم سے مدد طلب کرتا ہے۔ پھر جب ہم اپنے فضل سے اس کے تکلیف کو دور کر دیں اور اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو وہ اس راحت اور نعمت کو ہماری طرف منسوب کرنے کے بجائے یوں کہتا ہے کہ جو میں بزنس میں کامیاب ہوا میں اس کا علم رکھتا ہوں، کیونکہ میں بزنس کے فنڈ جانتا ہوں، بزنس کرنا مجھے آتا ہے، تو وہ اپنی طرف اسے منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسی کا علم کی وجہ سے میں نے یہ دولت کمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ راحت اور یہ نعمت اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے کہ جس کے ذریعے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اس کے ملنے سے اس نعمت پر اور راحت پر شکر کرتا ہے یا نہ شکری۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں کہ یہ نعمت میری طرف سے عطا استدراج اور امتحان ہے۔ اور مصیبت اور راحت کے وقت مشرکوں کی عملی حالت کو اگر دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر تو ان سے خطاب کیا، لیکن اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنی حالت پر بھی غور کریں کہ ہم بھی ہمارا کردار کیسا ہے، کہ ہم مصیبت کے وقت تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور خوشی کے وقت اللہ کو بھلا دینے کے مرض میں تو کہیں مبتلا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کرے تو وہ آرام کے زمانے میں زیادہ دعائیں مانگا کرے، یعنی جتنی آرام کے وقت میں وہ زیادہ مانگے گا تو جب مصیبت آ بھی گئی تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ تو یہ ہمیں ان آیت کریمہ میں غور کرنا چاہیے۔ اس آیت میں ایک اور پیغام بھی یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے تو یہاں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی بھی نعمت ملے وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ دنیا کی نعمتیں پانے والوں کی تعداد آج دنیا میں ایسی ہے کہ جو نعمتوں کے آزمائش ہونے اور اس کا انجام برا ہونے کو نہیں جانتی، یہ سمجھ ہی نہیں رکھتی، ان کے پاس یہ فکر نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن سے ان کا رشتہ ہی نہیں، اور وہ نعمتیں جب مل رہی ہوتی ہیں تو ان کا تکبر اور ان کا غرور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جس کے پاس آپ دیکھیں نعمت کی فراوانی ہو رہی ہے تو اس کا غرور بھی بڑھتا چلا جائے گا اور اس کا تکبر بھی بڑھ جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے ایسے مالدار، ہر کوئی مالدار برا نہیں ہوتا، لیکن عموماً معاشرے میں ایسا نظر آتا ہے کہ جس کے پاس منصب، عہدہ یا اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں، راحت مل رہی ہے، تو یہ اگر اس کا علم نہیں تو انسان کا غرور اور تکبر بڑھتا ہے، اور اس کی سزا پھر کیا ہے کہ اس کا دل مزید سخت ہو جاتا ہے اور اس پر غفلت غالب آتی ہے اور وہ نعمتوں پر بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر اس نعمتوں میں وہ اپنے مالک و مولا کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو علماء کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بطور خاص مالدار طبقہ اور منصب والا طبقہ جو ہے ان کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جن کے پاس نعمتوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے اور ان کا حال یہ ہے
کہ غرور و تکبر کا نشہ ان کے سر سے نہیں اترتا۔ اگر آپ دیکھ لیں ڈپٹی کمشنر جو منصب والے عہدے والے کہ وہ اگر ان کے جب منصب ملتا ہے تو ان کے نخرے ان کی ادائیں، آج ہمارے حال جو عدلیوں کا ہر ایک کسی بھی آپ چلے جائیں گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں تو آپ کو ایک ایسی تعداد نظر آئے گی کہ غرور و تکبر کا نشہ جو ہے وہ ان کے سر پر بالکل چڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ایسے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ انسان کو انسان سمجھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے، اور ان کے اوپر انسان کو انسان سمجھنا بھی انہیں ایسا ناگوار گزرتا ہے کہ غفلت ان پر ایسی غالب آ چکی کہ اگر کبھی کوئی سوشل میڈیا پر جو سوالات کرنے والے ہوتے ہیں اگر ان سے سوال کر لیتے ہیں بتائیے کہ فرض نمازیں کتنی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، اکثر لوگوں کو جمعے کی نماز کا نہیں پتہ ہوتا کہ جمعے کی نماز میں سنتیں کتنی ہیں اور فرض کتنے ہیں۔ اکثر عموماً ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جنہیں جمعے کی نماز کا تک نہیں پتہ ہوتا، وہ سمجھتے صرف 2 فرض ہی ہیں، باقی پڑھیں نہ پڑھیں وہ عموماً لوگ 2 فرض پڑھ کر آپ مسجد سے دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسجد سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ حال ہمارا بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ رکعتیں بھی نہیں لوگوں کو پتہ ہوتی کہ 5 نمازوں میں کتنی، اور نعمتوں پر ایسے مطمئن کہ جیسے یہ نعمت ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، اور یہ بات ذہن سے ایسی خارج ہو جاتی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ آج جن انسان کو جس کو اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے اس انسان کو انسان نہ سمجھ کے ہم اس بات کو بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی ضرور مرنا ہے، اور قبر میں منکر نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے، اور قیامت کے دن اللہ کی ایک ایک نعمت کا سوال جو ہے اور ہر عمل کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اے کاش کہ ہم سب مسلمانوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ دنیا کی سب نعمتیں عارضی ہیں، فانی ہیں، دنیا میں نعمتیں دے کر بھی آزمایا جاتا ہے، اس لیے ان نعمتوں پر مال ملے، منصب ملے، کچھ بھی ملے اللہ کی طرف سے، لیکن ان پر غرور اور تکبر اور مطمئن ہونے کے بجائے بندہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ دائمی نعمتیں، وہ ہمیشہ والی نعمتیں ہیں، اللہ اسے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی قرآن ہمیں بار بار درس دے رہا ہے کہ دیکھو کافر وہ اتنے مطمئن ہے، مسلمان کو اتنا مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر مطمئن ہو جائے اور وہ انسان کو انسان نہ سمجھے اور اپنے منصب کا، اپنے عہدے کا، اپنی دولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگوں پر ظلم کرے۔ تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ظلم کے بارے میں رب العالمین ضرور پوچھے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے قد قالها الذین من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ان سے پہلوں نے بھی ایسی بات کہی تھی تو ان کی کمائیاں کچھ ان کے کام نہ آئی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ کفار مکہ سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی، یہ نعمت تو ہمیں ایک علم کی بدولت ملی ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں پہلوں سے مراد قارون اور اس کی قوم ہے۔ قارون نے یہ کہا تھا، جو آپ نے پیچھے بھی 20ویں پارے میں سنا تھا کہ قارون نے یہ کہا تھا کہ جب اللہ نے اتنا اس کو خزانے دیے کہ جس کی خزانوں کی چابیاں اتنے سارے وہ کھچروں پر رکھی جاتی تھی، اس کے خزانوں کا یعنی بے شمار اللہ نے دیا تھا، تو اس وقت اس کو بھی جب کہا گیا تھا کہ اتنا مت اور اللہ سے ڈر، تو اس نے بھی ایک جملہ کہا تھا، یہی کہا تھا کہ یہ خزانہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملا ہے کہ جو میرے پاس ہے۔ اور قارون کی جو قوم جو اس کے ساتھ تھی، چونکہ اس کی بیہودہ گوئی پر وہ راضی رہی تھی، اللہ نے ان کو بھی ان کے ساتھ شمار کیا۔ اسی لیے فرمایا ان سے پہلے بھی ایک قوم گزری ہے کہ جو یہ بات کہہ چکی تھی، اور بعض مفسرین یہ بھی اس جملے پر یہ بھی لکھا کہ ممکن ہے کہ قارون کے علاوہ سابقہ امتوں میں بھی یہی بات اور لوگوں نے بھی کہی ہو، لیکن اللہ نے فرمایا جو نعمت انہیں ملی، انہیں اس نعمت نے ملی، لیکن اس نے ان سے سختی
اور عذاب کو دور نہ کیا، وہ نعمت نے انہیں بچا نہ سکی اللہ کے عذاب سے، اور نہ ہی وہ نعمت دنیا میں ان کے لیے کوئی فائدہ دینے والی ہوئی، اور نہ اس نعمت سے انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین آگے کیا فرماتا ہے، فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، تو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچی، اور ان میں جو بھی ظالم ہیں ان قریب ان پر ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں آ پڑیں گی، اور وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ یعنی پہلے لوگوں نے جو برے اعمال کیے تھے انہیں ان کی سزائیں پہنچی۔ اے محبوب، آپ کے ہم اثر وہ لوگ کہ جو شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان قریب پہلوں کی طرح ان پر بھی ان کے کفر اور گناہوں کی سزائیں آ پڑی، اور وہ اپنے برے اعمال اور برے اخلاق کی بنا پر وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے تھے۔ کفار مکہ کو بھی ان کے اعمال کی سزائیں ملیں گی، چنانچہ جو اللہ نے فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں پھر کفار مکہ پر قحط کی مصیبت آئی، اور وہ 7 برس تک قحط میں مبتلا رہے، یعنی اناج کے دانے دانے کے لیے ترس گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے انہیں سزا ملی۔ اور غزوہ بدر میں اتنا غرور و تکبر تھا انہیں، ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ غزوہ بدر میں مارے گئے، اور ان کی اللہ رب العالمین نے یہ سزا دنیا میں دی، باقی آخری سزا آخرت میں ملے گی۔ پھر ارشاد فرمایا اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی فرماتا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک قانون بیان کر دیا اور فرمایا محبوب، جن لوگوں کی ہم نے تکلیف دور کر دی، وہ ہمارا احسان ماننے کے بجائے اور یہ کہنے لگے کہ یہ نعمتیں ہمیں ہمارے علم کی بنا پر ملی ہیں، فرمایا کیا وہ جانتے نہیں کہ راحت، تکلیف، وسعت، تنگی، مصیبت سب یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی یہ قدرت نہیں رکھتا؟ کیا وہ یہ جانتے نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے وہ روزی کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے؟ بے شک یہ جو روزی کا تنگ کرنا، کشادہ کرنا، فرمایا یہ اللہ کی حجتیں ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ روزی کا پھیل جانا، روزی کا تنگ ہو جانا، اس میں عبرت ہوتی ہے، اس میں نصیحت ہوتی ہے ہمارے لیے۔ اور فرمایا کہ بے شک رزق کی وسعت اور تنگی میں ایمان والوں کے لیے اس بات پر ضرور دلائل ہیں کہ رزق وسیع اور تنگ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو جو شخص ان نشانیوں کو دیکھ لے گا اور اللہ کی بھیجے ہوئے دلائل کو سمجھ لے گا تو فرمایا وہ نعمت کو ملنے کو اپنے علم اور کوشش کی طرف کبھی منسوب نہیں کرے گا، کہ پھر وہ یہی کہے گا کہ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے اور یہ میرے رب کی عطا ہے۔ تو اس کے زبان پر کبھی یہ نہیں آئے گا کہ میں نے اپنے کسی فن کی وجہ سے، اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنے علم کی بدولت، اپنے جو باپ دادا کا جو بزنس تھا اس کو میں نے بڑے اچھی طریقے سے رات دن محنت کر کے میں نے کما لیا، ایسا کبھی نہیں کہے گا۔ ورنہ پھر تو سوشل میڈیا پر میں نے فیس بک پر ایک دیکھا کہ ایک ایسا ہی جرنل جو ابھی گیا تو 6 سال میں کسی نے اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو ابھی ریٹائر ہوا، اس نے جملہ بڑا قابل غور لکھا، کہا یہ وہ محنتی خاندان ہے، یعنی اس کی بیوی، بچے اور اس کے تصویر تھی، اور لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ اتنا محنتی خاندان ہے کہ جس نے پاکستان میں 6 سال میں تقریباً 12 ارب ڈالر روپے کما لیے۔ 12 ارب ڈالر۔ اب آپ بتائیے کہ 12 ارب ڈالر کی آپ کیلکولیشن کریں تو کہاں خرب و روپیہ جو ہے یہ بغیر وہ محنت کے وہ عہدے پر رہ کر وہ کما کے لے گئے اور وہاں بنگلے سب کچھ بنا لیا۔ لیکن دنیا میں تو نہ بھی حساب ہو،
لیکن قیامت کے دن تو سب نے حساب دینا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین سے حرام کی دولت سے بچنا چاہیے، اور اللہ جو دے رہا ہے بس بندہ اس میں خوش رہے، اور اللہ سے یہی دعا کرے کہ جو تو نے دیا ہے اس میں عافیت دے، مجھے شکر کرنے کی توفیق دے، نہ شکری نہ کروں، ہوس نہ بڑھے دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگنے کے پیچھے۔ ایسا نہ ہو کہ تو دے دے تو پھر میں ان نعمتوں میں تجھے بھلا دوں، اور جب بندہ اللہ کو بھلا دے تو بتائیے کس کام کا؟ تو اسی میں سب کچھ رہ جائے گا۔ عرب کا دبئی کا ایک شیخ کا انتقال ہوا تو اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، سونے کے ہوائی جہاز، سونے کی یعنی گھر میں پورا سونا سب کچھ، وہ سونے کی گاڑی، لیکن لے کر کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں لے کے گیا۔ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے بس اللہ رب العالمین ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ ہمیں اس مقصد میں ہی لگا کر رکھے، مقصد سے ہم نہ نکلیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمیں شکر گزار بنا دے، ہر حال میں شکر کرنے والا بنا دے، نہ شکری شکوے شکایت اے اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ ہمیں زبان کی احتیاط عطا کر دے، اللہ زبان کی احتیاط عطا کر دے، نہ مولا کریم اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اعمال میں اخلاص عطا کر دے، ہر عمل تیرے لیے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے، بدبختی سے یا اللہ ہر قسم کی برائی سے، گناہ سے، گمراہ ہو جانے سے، گمراہ کرنے سے ہمیں محفوظ فرما یا رب العالمین۔ موت کے وقت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔